بچوں، آج جو ہم لوگ سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے کونین۔ اور کونین کے بارے میں آپ لوگ پہلے بھی سنے ہوں گے کہ یہ ملیریا کی دوا ہے۔ تو اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملیریا کی دوا یعنی کونین کا ایجاد کیسے ہوا، کس طریقے سے یہ اس کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل ہوئی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کونین کی گولیوں کے بارے میں کون نہیں جانتا، یعنی کونین کی گولیوں کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یہ ملیریا جیسی خطرناک بیماری کی دوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ملیریا کی دوا کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کونین کی گولیاں سنکونا نام کے پیڑ کی چھال سے تیار کی جاتی ہیں۔ سنکونا نام کا درخت ہوتا ہے، اس درخت کی چھال سے اس کو بنایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ سنکونا کی اس صفت کا پتہ بڑے عجیب و غریب انداز سے چلا۔ یہاں لفظ آیا ہے صفت۔ صفت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبی۔ صفت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبی، اچھائی۔ تو یعنی کہ سنکونا کی اس صفت کی یعنی اس خوبی کا پتہ بڑے عجیب و غریب انداز سے چلا۔ کیسے؟ سنکونا پیڑ اس وقت جنوبی امریکہ کے جنگلی پیڑوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ لفظ آیا ہے جنوبی امریکہ۔ جنوبی کا معنی ہوتا ہے دکشن۔ جنوب یہ دشاؤں کے نام ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ تو جنوبی امریکہ یعنی دکشنی امریکہ کے جنگلی پیڑوں میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو کیول جنگلی پیڑ ہی کہا جاتا تھا۔ پہاڑوں میں رہنے والا ایک آدمی اس وقت ملیریا کی مرض سے پریشان تھا۔ ایک شام اسے پیاس لگی۔ وہ اپنی جھونپڑی سے نکل کر گرتا پڑتا پانی پینے کے لیے تالاب تک جا پہنچا۔ یعنی اس کو پیاس لگی تھی اور وہ ملیریا کی وجہ سے پریشان تھا، اپنے گھر میں پڑا تھا، لیکن اسے پیاس لگی تھی تو وہ گرتے پڑتے جا کے تالاب، اس کے گھر کے سامنے تالاب تھا، جیسے کہ آپ لوگ تصویر میں بھی دیکھ پا رہے ہوں گے۔ تو وہ گرتے پڑتے پانی پینے کے لیے تالاب تک جا پہنچا۔ اس تالاب میں ایک پیڑ گرا ہوا تھا جس کی وجہ سے پانی بہت کڑوا ہو گیا تھا۔ تالاب کے اندر ایک پیڑ گرا ہوا تھا، ایک درخت گرا ہوا تھا۔ اس درخت کی وجہ سے تالاب کا پانی کافی کڑوا ہو گیا تھا۔ پھر بیمار آدمی نے تھوڑا سا کڑوا پانی پیا، جو کہ پانی کڑوا تھا، تو اس نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے تھوڑا سا پی لیا اور واپس لڑکھڑاتا ہوا اپنی جھونپڑی میں چلا گیا، اور واپس جا کے وہ اپنی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ اگلے دن صبح جب سو کر اٹھا تو بھلا چنگا تھا، یعنی ٹھیک ہو گیا تھا۔ بھلا چنگا تھا یعنی صحت مند ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے کیا۔ آس پاس جو رہ رہے تھے ان لوگوں کو بتایا کہ ہم نے تو پانی پیا اور ہم ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ یہ بات سن کر لوگ بہت حیران ہوئے، یعنی بہت سوچنے لگے، آشچر چکت ہو گئے، جس کو ہندی میں کہتے ہیں۔ اس کی یہ بات جب دوسرے لوگوں نے سنی تو انہیں بھی بڑی حیرت ہوئی۔ جب اور لوگوں نے بھی سنا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد آخر اس تالاب کے پانی میں، ہم لوگ دوسرے صفحے پہ چلتے ہیں۔ آخر اس تالاب کے پانی میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس کی وجہ سے ملیریا جیسی خطرناک بیماری ٹھیک ہو گئی؟ آخر اس تالاب کے اندر ایسی کون سی خاص بات تھی جس کی وجہ سے ملیریا جیسی خطرناک بیماری ٹھیک ہو گئی؟ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہی پیڑ سنکونا اس آدمی کے ٹھیک ہونے کی وجہ ہے۔ یعنی جب یہ غور کیا گیا، سوچا سمجھا گیا، تو پتہ چلا کہ جو تالاب میں درخت گرا ہوا ہے اسی درخت کی وجہ سے ہی
پانی کڑوا ہوا اور پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے وہ انسان ٹھیک ہو گیا، یعنی پتہ چلا کہ اسی سنکونا پیڑ کی ہی وجہ سے ہے۔ پھر اس طرح سنکونا کی چھال ملیریا کی دوا کے طور پر استعمال کی جانے لگی۔ تبھی سے سنکونا کیا ہو گیا؟ ملیریا کی دوا کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ بعد میں یہ بات وہاں کے وائسرائے کو معلوم ہوا، یعنی وہاں کے صدر کو معلوم ہوا۔ وہاں کے وائسرائے جو تھے، جس جگہ کی بات ہے، کہاں کی بات ہے؟ جنوبی امریکہ یعنی دکشن امریکہ۔ اسی وائسرائے کے ذریعے سنکونا اسپین پہنچا، یعنی سنکونا کی یہ جانکاری کہاں تک پہنچ گئی؟ اسپین تک پہنچ گئی، اور یہیں سے سنکونا یورپ کے دیگر ممالکوں، یہاں لفظ آیا ہے دیگر۔ دیگر کے معنی ہوتا ہے دوسرے، دیگر کے معنی ہوتا ہے کیا؟ دوسرے، یعنی تمام انیہ۔ اور پھر لفظ آیا ہے ممالک، یعنی ملک کی جمع۔ ایک ملک واحد ہے، اگر ڈھیر سارے ملک ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ممالک۔ تو سنکونا یورپ کے دیگر ممالک میں پہنچا، یعنی دوسرے ملکوں میں پہنچا۔ آج دنیا بھر میں سنکونا کی چھال سے کونین بنائی جاتی ہے۔ اس طرح ملیریا کی روک تھام میں سنکونا کا بڑا ہاتھ ہے، یعنی ملیریا کی یہ روک تھام کے لیے اسی سنکونا درخت سے کونین کی گولیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا سبق رہا، جس کا نام ہے کونین۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم لوگ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔